جی دوستو، تو آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں پریزنٹ انڈیفینٹ۔ پریزنٹ انڈیفینٹ کے حوالے سے ایک بات جون سی ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جسے پریزنٹ انڈیفینٹ سمجھ آ گیا اسے انگلش لینگویج اسپوکن لینگویج جون سی ہے تقریباً 70% آ جاتی ہے۔ جی تو سب سے پہلے چلتے ہیں اپنے فارمولے کی طرف کہ جس کی بنیاد کے اوپر ہم نے اس ٹینس کو سمجھنا ہے۔ تو پچھلے لیسن کے اندر میں آپ کو بتا چکا ہوں، انہی اصطلاحات کے ساتھ ہم اس ٹینس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پریزنٹ ڈیفینٹ کی پہچان کے حوالے سے عام طور پر اس کے آخر میں تا ہے، تی ہے، تے ہیں، تا ہوں وغیرہ آتا ہے، لیکن یہ مکمل اس کی پہچان نہیں ہے۔ انگلش گرامرز کے اندر ہمیں ایسی پہچان نہیں ملتی۔ یہ ہماری جو لوکل جو پاکستان کے اندر، ہندوستان کے اندر جو گرامرز کی کتابیں بنائی جاتی ہیں اس کے اندر بچوں کو سکھانے کے لیے ایک چھوٹا سا تصور دیا جاتا ہے، اور جس کے آخر میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس فقرے کے آخر میں تا ہے، تی ہے، تے ہیں، تا ہوں، تی ہوں وغیرہ آتا ہو وہ پریزنٹ انڈیفینٹ ہوگا، تو اس کو ہم نے پریزنٹ انڈیفینٹ ہی کنسیڈر کرنا ہے۔ جی ظاہری بات ہے کہ انگلش گرامرز جو سے ہیں، انگلش لوگوں نے لکھی ہیں، وہ تو تا ہے، تی ہے، تے ہیں وغیرہ کو نہیں جانتے۔ ان کے ہاں کچھ علامات جو سی ہیں وہ مختلف ہیں اس ٹینس کے حوالے سے، وہ ہم انشاءاللہ اس سبق کے آخر میں ان کو دیکھیں گے اور اس کی کچھ پریکٹس بھی وہاں پہ ہم کریں گے۔ جی چلیے دوستو، ابھی جو ہم نے پہچان سیکھی اور جو فارمولہ ہم نے سیکھا اس کے اکارڈنگ کچھ ہم تھوڑی سی مشق کر لیں تاکہ ہمیں پریزنٹ ڈیفینٹ کے حوالے سے کوئی تھوڑی سی آگاہی ہو سکے۔ جی ایک فکر ہم دیکھتے ہیں، میں بس سے اسکول جاتا ہوں، اس کے آخر میں تا ہے آ گیا، تو الٹیمیٹلی میرے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے کہ جو یہ تا ہے یہ بات بتا رہا ہے کہ یہ پریزنٹ انڈیفینٹ ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ پریزنٹ کی بات ہو رہی ہے آ گیا۔ اگر تھا ہوتا تو پاسٹ میں چلے جاتے، گا گی گے ہوتا تو فیوچر میں چلے جاتے۔ اگر ہوتا میں اسکول جاؤں گا تو یہ مجھے بتا رہا تھا کہ یہ پریزنٹ انڈیفینٹ نہیں رہا بلکہ یہ فیوچر کے اندر یہ چلے گی بات۔ اس کو ہم الگ سے دیکھیں گے۔ ابھی ہم نے ایک مثال دیکھی، میں بس سے اسکول جاتا ہوں، تو سب سے پہلے انگلش کے اندر جب آپ نے لینا ہے، اردو کے اندر بھی یہی ہے کہ کام کرنے والا سب سے پہلے آتا ہے۔ سادہ جملے کے اندر سب سے پہلے ہم نے ناؤن یا سبجیکٹ کو لینا ہے، اس کے بعد ہم نے ورب کو لینا ہوتا ہے، اور ورب کی بھی ہم نے کہا تھا کہ فرسٹ فارم لیں گے۔ ورب کی فرسٹ فارم لینے کے بعد اس کے بعد آبجیکٹ آئے گا، اور پھر اس کے بعد ایکسٹینشن آئے گی۔ تو ابھی جو ہمارے پاس فکرہ تھا، میں بس سے اسکول جاتا ہوں تو سب سے پہلے میں نے ناؤن لیا، ناؤن کیا ہے آئی، پھر اس کے بعد میں نے ورب ڈھونڈا کہ جاتا ہوں، تو جانے کی انگلش گو ہو گئی، اور پھر میں کہاں جا رہا ہوں، آبجیکٹ کس چیز کی طرف میں جا رہا ہوں، تو وہ اسکول ہو گیا۔ جی تو پھر ہمارا فکرہ کیا بنے گا، آئی گو ٹو اسکول۔ اب کس کے ذریعے سے میں جا رہا ہوں، بائی بس، میں بس کے ذریعے سے جا رہا ہوں۔ یہ فارمولہ جون سا ہے آئی وی یو دے کے ساتھ ایسے ہی چلے گا۔ یہ واحد ٹینس ہے جس کے اندر آپ کو دو قسم کے فارمولے ملیں گے، یعنی کہ تھرڈ پرسن سنگولر ناؤن ہی، شی، اٹ، اور کسی بھی نام کے ساتھ ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ ایس یا ای ایس کا اضافہ ہم کرتے ہیں۔ جی تو ذہن میں ایک سوال اٹھنا چاہیے کہ جی ہمیں کیا پتہ چلے گا کہ اس ورب کے ساتھ ایس لگانا ہے یا ای ایس لگانا ہے۔ تو ایک آسان سا آپ کو اصول جون سا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں، جس ورب کے آخر میں ایس ایچ ہو، سی ایچ ہو، او ہو، یا اس کا آخری حرف ایکس ہو، ایس ہو یا ڈبل ایس ہو، تو ان کے بعد ای ایس کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ جیسے یہ ہمارا فکرہ تھا، میں بس سے اسکول جاتا ہوں، اگر میں اس کو چینج کروں، وہ بس سے اسکول جاتا ہے، تو اب جب ہم فکرہ بنائیں گے تو گو کی جگہ گوز کر دیں گے، ہی گوز ٹو اسکول۔ جی بچوں، تو آپ نے دیکھا کہ پیچھے والی فکرہ تھا، صرف دو تبدیلیاں اس کے اندر ہوئی کہ میں کی جگہ وہ تھا تو ہم نے آئی کو ہی میں تبدیل کر دیا، اور ہی کی تبدیلی کی وجہ سے جو اگلا ایفیکٹ پڑا وہ ورب کی پہلی فارم کے ساتھ ہم نے ای ایس کا اضافہ کر دیا۔ باقی سارا کا سارا فکرہ ہمارا پہلے جیسا ہی ہے۔ جی تو اب اس کے بعد ہم کچھ تھوڑی سی پریکٹس کے لیے کچھ مزید فکرات کو دیکھتے ہیں۔ میں ہمیشہ اس مارکیٹ سے خریداری کرتا ہوں، تو اس میں کام کرنے والا کون ہے، میں کی انگلش کیا ہوگی، آئی، اور ہمیشہ کی انگلش آلویز۔ پیارے بچوں، پریکٹس کے شروع کے اندر ہی آلویز کا استعمال میں نے اس لیے رکھا کہ آپ کو بتاتا چلوں کچھ ہمارے فارمولے کے اندر ایکسیپشنز بھی ہیں۔ کسی بھی ناؤن یا سبجیکٹ کی مستقل ہیبٹ
مستقل معمول کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے حوالے سے، جیسے کچھ الفاظ ہیں آلویز، نیور، ایور وغیرہ وغیرہ، اس کے حوالے سے ہمارا ایک الگ ویڈیو آئے گا جس کے اندر ہم اس کی پریکٹس کریں گے. لیکن ابھی آپ کو بتانے کے لیے کہ اگر کچھ ایسے الفاظ آ جائیں تو ان کو فوری ناؤن یا سبجیکٹ کے ماں بعد ہم لکھتے ہیں. اس کو زائد الفاظ والا ہم نے اس کو نہیں سمجھنا، تو اس لیے میں نے سب سے پہلے اسی فکری کو سلیکٹ کیا کہ آپ کے سامنے یہ آلویز کا آ جائے. فارمولہ وہی ہے لیکن آلویز جو ان سا ہے یہ ناؤن کے فوری بعد آ جاتا ہے. خریداری کرنا شاپ، اور مارکیٹ سے، اس مارکیٹ سے، ان دیٹ مارکیٹ. تو فکرہ کیا بنا، آئی آلویز شاپ ان دیٹ مارکیٹ. تم مختلف موضوعات کے اوپر آرٹیکلس لکھتے ہو. تو سب سے پہلے ہم نے کہا تھا کام کرنے والے آئے گا، تو کام کرنے والا تم ہے، تو پھر ہم اس کی انگلش یو لکھ دیں گے. لکھنا رائٹ، یو رائٹ. اب کیا لکھ رہا ہے وہ، آرٹیکل. تو اس کے بعد پھر ہم آبجیکٹ لے کے آئیں گے. تو آبجیکٹ، آرٹیکلس اور مختلف موضوعات پر آن ڈفرینٹ ٹاپکس. جی تیسرا فکرہ ہم دیکھتے ہیں. ہم اس مارکیٹ میں خریداری کے لیے آتے ہیں. تو کام کرنے والے کون ہیں، ہم. تو ہم کی انگلش کیا ہوگی، وہی. اور اس کے اندر کام کیا ہے، آنا، شاپنگ کے لیے آنا. جی آنے کی انگلش کیا ہوتی ہے، کم. اور کس کے لیے، شاپنگ کے لیے. کے لیے کی انگلش ہوتی ہے فور، اور فور شاپنگ. کہاں پہ ہم آ رہے ہیں، ان دس مارکیٹ. اس کے بعد ایک اور مثال جون سی ہے، وہ کرکٹ کھیلنا پسند کرتے ہیں. اب وہ تھرڈ پرسن ہے لیکن جمع میں ہے، اس لیے یہاں پہ ہم ایک تبدیلی دیکھیں گے کہ تھرڈ پرسن ہونے کے باوجود ایس یا ایس کا اضافہ نہیں ہوا. یاد رکھیے ہمارے قاعدے کے اندر یہ چیز شامل ہے، تھرڈ پرسن سنگولر ناؤن واحد ہوگا تو ورب کے ساتھ ایس یا ایس کا اضافہ ہوگا، وگرنہ نہیں ہوگا. تو کام کرنے والا کون ہے، دے. اور کام کیا کیا، پسند کرنا لائک بھی ہوتا ہے، لو بھی ہوتا ہے. دے لائک ٹو پلے. جب دو ورب ایک فکرے کے اندر استعمال ہو رہے ہوں، اب کھیلنا بھی ورب تھا اور پسند کرنا بھی ورب تھا، تو ان دونوں کو کنیکٹ کرنے کے لیے ہم درمیان میں ٹو لگا دیتے ہیں. دے لو ٹو پلے، دے لائک ٹو پلے. کیا کیا کھیلنا پسند کرتے ہیں، آبجیکٹ کیا ہے، کرکٹ کو کھیلنا پسند کرتے ہیں. دے لو ٹو پلے کرکٹ. جی بچوں، کچھ آئی و یو دے کے ساتھ پریزنٹ ڈیفینٹ کو سمجھنے کے بعد کچھ مثالیں ہم تھرڈ پرسن سنگولر ناؤنس کے ساتھ بھی دیکھ لیں تاکہ وہ ہماری پریکٹس میں شامل ہو جائے، ہم اس فارمولے کو بھولیں نہ. ہمارے اس فارمولے کے اندر یاد کیجئے ہم نے کیا بات کی تھی کہ ناؤن یا سبجیکٹ کے بعد ورب کی فرسٹ فارم آتی ہے، لیکن تھرڈ پرسن سنگولر ناؤن ہونے کی وجہ سے ایس یا ای ایس کا اضافہ کیا جاتا ہے. جی ویڈیو کے شروع میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ کن وربس کے آخری حروف کون سے ہوں تو جن کے بعد ہم ای ایس کا اضافہ کریں گے، اور کن کے بعد ہم ایس کا اضافہ کریں گے. آپ کی یاد دہانی کے لیے یہ دوبارہ آپ کے سامنے ہم نے ان وربس کے آخری حروف لکھ دیے ہیں تاکہ آپ کو دوبارہ یاد دہانی ہو سکے. جی بچوں، تو آئیں پھر ہم اپنی پریکٹس کا آغاز کرتے ہیں. پہلی مثال کے اندر ہم دیکھتے ہیں وہ چائے پر کافی کو ترجیح دیتا ہے. تو کام کرنے والا ہی ہے اور تھرڈ پرسن سنگولر ہے، تو سب سے پہلے ہم اس کو لے کے آئیں گے ہی. پھر ترجیح دینے کی انگلش پریفر. اب پریفر کو ساتھ ہم ایس کا اضافہ کریں گے کیونکہ یہ ہمارے جو اوپر والے الفاظ ہیں ان میں سے کوئی اس کے ساتھ آخری حرف ورب کے اندر نہیں آ رہا. ہی پریفرز کافی ٹو ٹی. دوسرا فکر ہے وہ مختلف قسم کی کتابیں پڑھتی ہیں، تو یہاں پہ بھی وہ تھرڈ پرسن سنگولر ناؤن ہے تو اس کی انگلش شی. اب پڑھنا ورب جون سا ہے ریڈ، اور شی کی وجہ سے ہم نے اس کے ساتھ ایس کا اضافہ کر دیا. شی ریڈز مختلف قسم کی کتابیں، ویریس کائنڈس آف بکس. پین کی سیاہی وغیرہ پھیل جاتی ہے، عام طور پہ کچھ پین ایسے ہوتے ہیں پیپر کے اوپر اس کی انک پھیل جاتی ہے، یہ سیاہی پھیلاتا ہے. اٹ اسپریڈس انک. امجد ہر روز لائبریری جاتا ہے. تو کام کرنے والا امجد، سب سے پہلے ہم امجد کو لکھیں گے. اس کے بعد فعل جو کام ہوا
وہ جانا ہے، گو لکھیں گے، اور تھرڈ پرسن سنگولر ناؤن کی وجہ سے ہم گو کے ساتھ ای ایس کا اضافہ کریں گے۔ امجد گوز، اب کہاں جا رہا ہے؟ ٹو دا لائبریری، اور زائد الفاظ اس میں ایوری ڈے۔ امجد گوز ٹو دا لائبریری ایوری ڈے۔ جی اب چلتے ہیں منفی جملے نیگیٹو سینٹینس بنانے کے لیے۔ نیگیٹو سینٹینس بنانے کا بڑا سا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی ہیلپنگ ورب آئے اس کے بعد ناٹ لگا دیں تو آپ کا وہ فقرہ جون سا ہے نیگیٹو سینٹینس بن جاتا ہے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ پریزنٹ انڈیفینٹ اور پاسٹ انڈیفینٹ کے اندر آپ کو ہیلپنگ ورب نظر نہیں آتا۔ جی بچوں، تو بات ہو رہی ہے کہ پریزنٹ انڈیفینٹ کو نیگیٹو سینٹینس کیسے بنایا جائے۔ تو سب سے پہلے قاعدہ کلیہ یاد رکھیے گا کہ ناؤن یا سبجیکٹ کے بعد جو ورب آتا ہے اس کے درمیان ایک ڈو چھپا ہوا ہوتا ہے جو کہ سادہ جملے کے اندر ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن جب ہم نے اس کو نیگیٹو سینٹینس بنانا ہوتا ہے تو اس کے لیے ہمیں پھر اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو پیارے بچوں، فائنلی ہمارے پاس فارمولے کی کیا صورت بنے گی، ابھی ہم اس کو ذرا ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیں۔ جی نیگیٹو سینٹینس کے حوالے سے ہم اس کے فارمولے کے اوپر بات کر رہے تھے کہ سب سے پہلے کام کرنے والا آتا ہے، پھر اس کے بعد ڈو ناٹ آتا ہے، پھر اس کے بعد ورب کی فرسٹ فارم آئے گی، اور اس کے بعد آبجیکٹ آئے گا، اور پھر اس کے بعد ایکسٹینشن آئے گی۔ اگر یہ آئی وہ یو دے کے ساتھ ہم فقرے بنا رہے ہیں تو ایک مثال ہم دیکھتے ہیں۔ میں یہ خط نہیں لکھتا ہوں، آخر میں تاہتی ہے تے ہیں آ گیا تو ہمیں نظر آ گیا کہ یہ فقرہ جون سا ہے پریزنٹ انڈیفینٹ کا ہے۔ تو سب سے پہلے کام کرنے والا میں تھا تو میں کی انگلش آئی ہو گئی، اس کے بعد ہم نے ڈو ناٹ کا استعمال کیا، اس کے بعد ورب کی پہلی فارم رائٹ آ گیا، اور پھر اس کے بعد یہ خط دس لیٹر، آئی ڈونٹ رائٹ دس لیٹر۔ اس کے بعد تھرڈ پرسن سنگولر ناؤن کے حوالے سے ہی شی اٹ اور کوئی نام آتا ہو تو اس کے بنانے کا طریقہ کیا ہوگا؟ سب سے پہلے کام کرنے والا ناؤن یا سبجیکٹ آتا ہے، اس کے بعد ڈز ناٹ کا استعمال کریں گے۔ اب یہاں پہ ایک اور کر لیجئے گا بات، جو ہم سادہ جملے کے اندر ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ ایس یا ای ایس کا اضافہ کر رہے تھے، لیکن یہاں پہ ہم نے ڈو کے ساتھ ہی ای ایس کا اضافہ کر دیا۔ اس لیے پیارے بچوں اب ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ ای ایس کا اضافہ نہیں ہوگا۔ تو یہ فقرہ کیا بنے گا؟ وہ تمہارے گھر نہیں جاتا ہے، تو اس کے لیے ہم سب سے پہلے کام کرنے والا ہی لے کے آئیں گے تھرڈ پرسن سنگولر ناؤن، اس کے بعد ہم نے کہا تھا ڈو آئے گا تو ہم نے ڈو لگایا، لیکن ہمارے قاعدے کے اندر جس کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ ایس کس کے ساتھ اضافہ ہونا ہے تو او بھی تھا، یعنی کہ ڈو کی جو آخری حرف ہے وہ او ہے، اس لیے ہم نے او کے آگے ای ایس کا اضافہ کر دیا۔ تو ڈو ڈز میں تبدیل ہو گیا، ہی ڈز ناٹ گو ٹو یور ہوم۔ ٹھیک ہے جی، اب کچھ مثالیں جون سی ہیں اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں۔ میں اپنی دکان پر بس سے نہیں جاتا ہوں، تو سب سے پہلے کام کرنے والا آیا آ گیا، اس کے بعد ہم نے ڈو ناٹ کا استعمال کر دیا، اس کے بعد جو کام وہ کر رہا تھا جو کیا تھا وہ جانے کا کام کر رہا تھا، پھر ہم نے گو کا استعمال کر دیا، آئی ڈو ناٹ گو۔ اب کدھر جا رہے ہیں وہ صاحب؟ وہ اپنی دکان کی طرف، تو اپنی کے لیے جیسے آئی تھا آئی کنورٹ ہو جائے گا مائی کے اندر، آئی ڈو ناٹ گو ٹو مائی شاپ، اور کس کے ذریعے سے وہ جا رہے ہیں؟ بس کے ذریعے سے جا رہے ہیں تو پھر بائی بس آ جائے گا، آئی ڈونٹ گو ٹو مائی شاپ بائی بس۔ جی پیارے بچوں، اب بڑھتے ہیں اگلی مثال کی طرف۔ ہماری اگلی مثال کے اندر فکرہ ہے، ہم اس شہر کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ تو آئیں تھوڑی سی ڈرل کرتے ہوئے ہم تلاش کریں کہ اس میں کام کرنے والا کون ہے، کیونکہ ہمارے فارمولے کے اندر آیا کہ سب سے پہلے ناؤن یا سبجیکٹ آئے گا، تو کام کرنے والا جس کے متعلق بات کی جا رہی ہے وہ ہم ہے۔ تو فارمولے کے اکارڈنگ ہم نے سب سے پہلے وہی لکھا، اس کے بعد پسند نہیں کرتے ہیں نیگیٹو سینٹینس ہونے کی وجہ سے ہم نے کیا اوپر فارمولے میں تبدیلی دیکھی تھی کہ ناؤن یا سبجیکٹ کے بعد ڈو ناٹ یا ڈز ناٹ آتا ہے۔ یہ فکرہ چونکہ وی کے ساتھ شروع ہو رہا ہے اس لیے یہاں پہ ڈو ناٹ استعمال ہوگا، وی ڈو ناٹ، آگے اس کے ورب آتا ہے تو ورب اس میں کیا ہے؟ پسند کرنا، پسند کرنے کی انگلش لائک ہوتی ہے، وی ڈو ناٹ لائک، اور وہ کس چیز کو پسند کرنا ہے، کس چیز کے متعلق بات ہو رہی ہے؟ وہ شہر کے متعلق بات ہو رہی ہے، دس سٹی۔ تو پھر فائنلی ہمارا فکرہ کیا بنے گا؟ وی ڈونٹ لائک دس سٹی۔ جی ایک اور مثال یو کے حوالے سے، تم ہمارے کپڑے نہیں دھوتی ہو، تم کی انگلش یو، اور اس کے بعد ہم نے ڈو ناٹ کا استعمال کر دیا، ڈو ناٹ کے بعد
ہم نے دھونے کی انگلش لکھنی ہے، دھونے کی انگلش واش ہوتی ہے، اور کس چیز کو دھونا ہے؟ ہمارے کپڑوں کو، تو آور کلوتھ. یو ڈونٹ واش آور کلوتھس. وہ گھاس پر نہیں چلتے ہیں. تھرڈ پرسن پلورل ناؤن ہے، اس لیے ہم نے دے لگایا، دے کے بعد ڈو ناٹ لگائیں گے. دے ڈونٹ، کام کیا ہے؟ چلنا، واک. دے ڈونٹ واک، اس کے بعد آبجیکٹ، کس کے اوپر؟ گھاس پر چلنا. آن دا گراس. دے ڈونٹ واک آن دا گراس. کچھ تھرڈ پرسن سنگولر ناؤنس کے حوالے سے ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں. وہ کافی کو پسند نہیں کرتا ہے. ہی ڈزنٹ لائک کافی. وہ دفتر وقت سے پہلے پہنچ جاتی ہے. شی ریچز آفس بیفور آفس ٹائم. اور جب ہم اس کو نیگیٹو بنائیں گے تو پھر کیسے کریں گے؟ وہ دفتر ٹائم سے پہلے دفتر نہیں پہنچتی ہے. شی ڈزنٹ ریچ آفس بیفور آفس ٹائم. امجد کار نہیں خریدتا ہے. جی، امجد ڈزنٹ بائی آ کار. سوالیہ فکرے بنانے کے لیے ایک میتھڈ بہت ہی آسان ہے. یہ تمام ٹینسز کے اندر سیم رہے گا. جو بھی ہیلپنگ ورب ہوتا ہے اس کو اٹھا کے آپ فکرے کے شروع میں لے جائیں تو وہ سوالیہ انٹیروگیٹو بن جاتا ہے. چونکہ اس کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ ہیلپنگ ورب ہمیں وہ ڈو نظر آ رہا ہے، اور ڈو کو جون سا ہے ہم فکرے کے شروع کے اندر لے جائیں گے تو یہ سوالیہ بن جائے گا. ترتیب وہی رہے گی، پہلے ڈو یا ڈز آئے گا، اس کے بعد ناؤن یا سبجیکٹ آئے گا، پھر ورب کی فرسٹ فارم آئے گی، اس کے بعد آبجیکٹ آئے گا، اور پھر ایکسٹینشن آئے گی. مثال کے طور پہ، کیا میں تمہیں جانتا ہوں؟ اگر فکرہ ہوتا میں تمہیں جانتا ہوں تو سمپل تھا، آئی نو یو. اور اگر ہوتا میں تمہیں نہیں جانتا ہوں تو آئی ڈونٹ نو یو. اور اب فکرہ تھا کیا میں تمہیں جانتا ہوں، ڈونٹ آیا تھا، اس کے اندر یہ ڈو ہے، اس کو اٹھا کے اپنے فکرے کے شروع میں لے گئے، ڈو آئی نو یو. جی، اب اسی فکرے کو ہم تھرڈ پرسن سنگولر ناؤن کے حوالے سے کنورٹ کر کے دیکھتے ہیں. کیا وہ مجھے جانتا ہے؟ ڈز ہی نو می. اب یہاں پہ دیکھیں آپ نے ڈو کو چینج کر دیا ڈز کے اندر. کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد آنے والا جو ناؤن یا سبجیکٹ ہے وہ تھرڈ پرسن سنگولر ناؤن ہے. ہی ہونے کی وجہ سے ہم نے جو فکرے کے شروع میں ڈو لکھا تھا اس کو چینج کر کے ڈز کر دیا. ڈز ہی نو می. کیا ہم اس کے متعلق سوچتے ہیں؟ ڈو وی تھنک اباؤٹ دس. کیا تمہارے پاس ایک پین ہے؟ یا دوسرے الفاظ کے اندر ہم کچھ اس طریقے سے کہتے ہیں، کیا تم ایک پین رکھتے ہو؟ آخر میں تا ہے آگے. یہ ہے والے استعمال ہم انشاءاللہ بعد میں دیکھیں گے، لیکن یہاں پہ ہے بطور ہم ورب لے رہے ہیں. ڈو یو ہیو اے پین. کیا وہ اپنے والدین کا کہا نہیں مانتے ہیں؟ تو کیا کی وجہ سے سب سے پہلے ڈو لگا دیا. ناؤن یا سبجیکٹ کیا ہے؟ دے آ گیا. اور نہیں بھی آ رہا ہے، کیا وہ اپنے والدین کا کہا نہیں مانتے ہیں، تو اس لیے نوٹ نے اپنی جگہ نہیں بدلی. نوٹ ورب سے پہلے ہی آتا ہے. ٹھیک ہے جی. ڈو دے ناٹ اوبے دیئر پیرنٹس. جن فکروں کے شروع کے اندر کیا آتا ہے ان کو ہم چھوٹے سوالیہ کہتے ہیں. اور کچھ فکرات ایسے ہوتے ہیں جن کے درمیان کے اندر کیا، کیوں، کیسے، کب، کہاں وغیرہ ایسے الفاظ ملتے ہیں. جن فکروں کے اندر ایسے الفاظ ہوں ان کو ہم بڑا سوالیہ کہتے ہیں. ان کو بنانے کا تھوڑا سا انداز مختلف ہوتا ہے. یعنی کہ ہم نے پہلے انٹیروگیٹو کے اندر یہ سمجھا تھا کہ ڈو یا ڈز کو فکرے کے شروع میں لگا دیں تو سوالیہ بن جاتا ہے. لیکن بڑا سوالیہ کو بنانے کے لیے یاد رکھیے گا یہ اصول کہ آپ ڈو اور ڈز سے پہلے یہ ڈبلیو ایچ کے الفاظ کا استعمال کریں گے، جیسے وین، ویئر، ہو، وٹ وغیرہ وغیرہ. جی، تو فائنلی ہماری بڑے سوالیہ بنانے کا جو فارمولہ ہے کچھ اس طریقے سے بنے گا. سب سے پہلے ہم ڈبلیو ایچ یا ایچ والے الفاظ کو لے کے آئیں گے. اس کے بعد ہم ہیلپنگ ورب ڈو یا ڈز کا استعمال کریں گے. اس کے بعد ناؤن یا سبجیکٹ کو لے کے آئیں گے. ناؤن یا سبجیکٹ کے بعد پھر ہم ورب کی فرسٹ فارم لے کے آئیں گے، اور اس کے ساتھ ایس اور ای ایس کا اضافہ نہیں ہوتا. اس کے بعد آبجیکٹ آئے گا جس چیز پر کام ہوا، اور آخر میں اضافی الفاظ جن سے ہیں جسے ہم ایکسٹینشن کہتے ہیں وہ آئیں گے.
جی پیارے بچوں، بڑا سوالیہ سمجھنے کے بعد ساتھ ہی ہم بڑا سوالیہ منفی بھی سمجھ لیتے ہیں، کیونکہ ہماری ویڈیو کی لینتھ جو ہے وہ خاصی بڑھ رہی ہے۔ میں چاہتا ہوں کم وقت کے اندر آپ کو زیادہ سے زیادہ چیزیں سیکھنے میں ملے، تو آئیے چلتے ہیں اپنے ڈائریکٹ فارمولے کی طرف۔ سب سے پہلے ڈبلیو ایچ یا ایچ کے الفاظ آئیں گے، پھر ڈو یا ڈز آئے گا، اور اس کے بعد ناؤن یا سبجیکٹ آئے گا، ناؤن یا سبجیکٹ کے بعد نوٹ آئے گا، اور نوٹ کے بعد پھر ورب آئے گا، ورب کے بعد آبجیکٹ آتا ہے، اور آبجیکٹ کے بعد زائد الفاظ ایکسٹینشن آئیں گی۔ یہ بار بار میں آپ کو یاد کروا رہا ہوں کہ اس بات کو ذہن کے اندر رکھیں کہ نیگیٹو سینٹینس ہوں یا انٹروگیٹو نیگیٹو سینٹینس ہوں، ان دونوں کے اندر نوٹ اپنی جگہ کو برقرار رکھتا ہے، وہ ہمیشہ ورب سے پہلے ہی آتا ہے۔ جی، مثال کے طور پہ ہم فقرہ دیکھتے ہیں، وہ کب خط لکھتا ہے؟ When does he write the letter؟ جی، تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ کے لیے اس فکرے کو ذرا غور سے ہم دیکھ لیں کہ یہ فکرے کی کنسٹرکشن ہم نے کیسے کی۔ فارمولے کے اکارڈنگ تھا کہ سب سے پہلے ڈبلیو ایچ یا ایچ آئے گا، تو اس لیے ہم نے کب کی انگلش وین کی، وین کے بعد ہم نے کہا تھا کہ ڈو یا ڈز آئے گا۔ اب ڈو یا ڈز کس لیے آتا ہے؟ اگر ہی شی اٹ ہو کوئی نام ہو تو پھر ہم ڈز کا استعمال کرتے ہیں، تو اسی لیے ہم نے آگے چونکہ ہی تھا تو ہم نے ڈز کا استعمال کر دیا۔ ڈز کے بعد جو کام کرنے والا ہے جسے ناؤن یا سبجیکٹ کہتے ہیں اس کو ہم لے کے آتے ہیں، تو اس کی انگلش ہمارے پاس ہی ہوئی، وین ڈز ہی، اور اس کے بعد ہم نے فعل لکھنا تھا، جو کام ہوا وہ کام کیا کر رہا تھا، وہ جو سبجیکٹ ہے جو ناؤن ہے وہ کام لکھنے کا کر رہا تھا، تو لکھنے کی انگلش ہوتی ہے رائٹ۔ تو اس نے کیا لکھا، اس کے بعد چونکہ آبجیکٹ آنا تھا تو سوال پیدا ہوتا ہے جی کیا لکھا، تو اس نے لکھا تھا خط، تو اس کی انگلش ہوتی ہے دا لیٹر۔ تو پھر اس فکرے کی پوری کنسٹرکشن ہمارے سامنے اس طریقے سے آئی، وین ڈز ہی رائٹ دا لیٹر۔ جی پیارے بچے، تو آئیے اسی فکرے کو ہم بڑا سوالیہ منفی بنا کے دیکھتے ہیں۔ آپ کو میں نے ایک اصول بتایا ہوا ہے کہ نوٹ جون سا ہے وہ ہمیشہ ورب سے پہلے آتا ہے، تو کچھ تبدیلی نہیں آئے گی اس فکرے کے اندر۔ سمپل ہم اس کے اندر نوٹ کا اضافہ کریں گے، ناؤن یا سبجیکٹ کے بعد اور فعل سے پہلے، ورب سے پہلے ہم نوٹ لگا دیں گے، تو ہمارا فکرہ کیسے بنے گا؟ وین ڈز ہی ناٹ رائٹ دا لیٹر؟ تو مدینہ میں کہاں رہتے ہو؟ ویئر ڈو یو لیو ان مدینہ؟ تم مدینہ میں کہاں نہیں رہتے ہو؟ ہوتا ہے نا بعض کا آدمی کہتا ہے یار تم کہاں نہیں رہتے، ہر جگہ پہ تم گھومتے رہتے ہو، تو اس کے لیے فکرہ کیا بنے گا؟ ویئر ڈو یو ناٹ لیو ان مدینہ؟ فکرہ وہی تھا، صرف ہم نے اس کے اندر نوٹ کا اضافہ کر دیا۔ جی پیارے بچے، تو ہمارا پریزنٹ انڈیفینٹ فارمولیز کی مدد سے مکمل ہوا۔ اب آپ کے لیے میں نے کچھ سینٹینسز جو ان سے ہیں یہاں پہ مینشن کر دی ہیں، آپ ان سینٹینسز کے اندر وہ جو آپ نے فارمولے سیکھے ہیں ان کو اپلائی کر کے دیکھیں کہ اس کی ترتیب ویسے ہی ہے، اور پھر اس کا معنی مفہوم کیا بنتا ہے، اس کی ٹرانسلیشن کرنے کی کوشش کریں، اور مزید کچھ جملے بنانے کی پریکٹس کریں، اور ان جملوں کے اندر ان فارمولاز کو لگائیں اسی ترتیب کے ساتھ، اور دیکھیں آپ کے جملے بناتے ہوئے کوئی مشکل پیش آ رہی ہے اور یا آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، تو آپ ہمیں کمنٹس کے اندر یا ان باکس کے اندر آپ ہم سے اس حوالے سے کچھ معاونت بھی لے سکتے ہیں۔ پریزنٹ سمپل یا پریزنٹ انڈیفینٹ کے حوالے سے، کچھ ایڈوانس لرننگ کے حوالے سے ہماری نیکسٹ ویڈیو جو سی ہے اس کے اندر ہم کچھ انگلش گرامرز کے حوالے سے جو ان کا یوزز ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے کہ انگلش گرامرز کے اندر پریزنٹ انڈیفینٹ کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے۔ تو ہماری اگلی ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔